بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکات والا بنایا ہے، تو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیسے کی جائے؟ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر بھی ہم روزے رکھ کر مشق کریں تاکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے وہ پہلے سے ہماری مشق ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استقبالیہ روزے رکھنا وہ منع ہے۔ کوئی آدمی رمضان المبارک کے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے ایک روزہ رکھ لے یا 2 روزے رکھ لے تو یہ استقبالیہ روزے ہیں، ایسے روزے رکھنا منع ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں شعبان کے مہینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو شعبان کے مہینے میں جس طرح ایام 20 کے ہم روزے رکھتے ہیں تو اس طرح اس کے علاوہ بھی روزے رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر اگر روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تو بھوکے اور پیاسے رہنے کے اس انداز سے اللہ تعالیٰ ایسا روزہ قبول نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو پھر ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی سے اگر ہمیں جھوٹ کی عادت ہے تو جھوٹ کی عادت کو چھوڑ دیا جائے، اگر ہمیں غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی عادت ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کے اندر بھی جھوٹ بھی اسی طرح بولتے رہیں جس طرح ہم 11 مہینوں میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، تو ہمارے روزے رکھنے کا ہمیں کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، تو بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ جو جھوٹ والی عادت ہے، غیبت والی عادت ہے، اس کو ہم نے ترک کرنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے وہ اسے صلح کر لے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو رحم کے رشتے توڑ دیتے ہیں، اپنی سگی بہنوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی پھپھوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھتیجوں سے بھتیجیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بانجی اور بانجیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو روزہ رکھنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر آپ نے رحم کے رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو آپ اس سے جا کر صلح کر لیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ عرش سے چمٹ گئی، یا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من واصلہ کی وصل تو، جو تجھے ملائے گا میں اللہ تعالیٰ اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اللہ تعالیٰ اسے توڑوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت الفاظ ہیں کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے ایسے بندے پر جو رحم کے رشتے توڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اگر وہ زمین کے اندر والی بن جائیں، زمین میں وہ سرپرست بن جائیں، لوگ ان کے متحد ہوں تو وہ رشتہ داری کو توڑنے لگ جائیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا ہے، ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں پہلے غریب ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو وہ سکپ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے جی ہم آپ کو جانتے پہچانتے نہیں ہیں، سگے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے آپ کون ہوتے ہیں۔ جب پیسے زیادہ آ گئے تو پھر بندہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ تو رشتہ داری کو یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی اس نے رحم کا رشتہ توڑا ہوا ہے، اس کی بہن اس سے ناراض ہے، اس کا بھائی اس سے ناراض ہے، تو رمضان کا مہینہ آنے سے قبل اسے چاہیے کہ وہ اسے صلح کر لے۔ اچھا بعض ایسے لوگ ہیں وہ پورا سال بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو بھائی ابھی آپ کے پاس چند دن باقی ہیں تو آپ ابھی سے الرٹ ہو جائیں، تیاری کریں کہ آپ نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ابھی سے آپ اپنی روٹین کے اندر قرآن مجید کی تلاوت لے کر آئیں کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ویسے تو چاہیے یہ کہ انسان پورا سال ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، اس کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہو۔ جس کا قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مقربین لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔
اور جو بندہ اللہ کی کتاب قرآن سے دور ہوتا ہے گویا کہ وہ رحمتوں سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، اس کے گھر جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ نہیں آتے۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کا دل ہی مردہ ہو چکا ہے، اور وہ انسان اس کا دل زندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت بنائیں تاکہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اور جس آدمی کا قرآن سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے معاشی حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں۔ اور جو بندہ جتنا قرآن سے دور ہوتا ہے وہ انزائٹی میں مبتلا رہے گا، وہ ہر وقت اپنی معیشت کے بارے میں وہ پریشان نظر آئے گا، اس کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے جو بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے معاشی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، آپ دیکھیں لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے معاشی حالات کو بھی اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور انزائٹی آپ کے قریب تک نہیں آئے گی۔ بڑے پرسکون نیند وہ لوگ سوتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو قرآن سے دور ہیں انہیں نیند بھی نہیں آتی۔ گویا کہ ایسا بندہ جو قرآن سے دور ہے تو اس بندے کی زندگی سے آرام اور سکون کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمضان مبارک کی ہم نے آمد سے قبل تیاری کیا کرنی ہے؟ ابھی سے صدقہ خیرات کریں تاکہ ہمیں یہ عادت بنے کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے خرچ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ کانا اجود الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑے آپ سخی تھے، بہت زیادہ مال آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال خرچ کرتے، اتنا مال خرچ کرتے، دائیں بھی خرچ کرتے، بائیں بھی خرچ کرتے، یعنی ہر جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے، فقراء پر، یتامہ پر، مساکین پر، اپنے رشتہ داروں پر۔ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ کرنے سے آزمائشیں اس بندے سے دور کر دی جاتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی بیویاں ان سے ناخوش ہیں۔ بھئی اگر آپ کی عادت میں شامل ہے کہ آپ ہر وقت بیوی سے گالم گلوچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرتے ہیں، تو خدا را رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ یہ اپنی عادت ترک کر دیں۔ آپ کو ایسے روزے رکھنے کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ کی بیوی آپ سے تنگ ہے، آپ کے سسرال والے آپ سے تنگ ہیں، آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ ہیں، آپ کے بچے آپ سے تنگ ہیں، تو آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ حقوق العباد کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس طرح حقوق اللہ کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اسی طرح ہم نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جو ہمارے متحد لوگ ہیں ہم نے ان سے اچھا بیہیویئر کرنا ہے، ان سے اچھا یعنی رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے متحد لوگ ہیں ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں نے تم کو یتیموں کے بارے میں اور تمہاری بیویوں کے جو حقوق ہیں یہ مبالغے سے بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیویوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا، اور یتیموں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو امور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم الرٹ ہو کر رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کریں، ذکر اذکار کی عادت ڈالیں، روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 1000 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ توحید کثرت سے پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے پڑھنا۔ تو ابھی سے آپ رمضان المبارک میں جو آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے ابھی سے اپنی روٹین میں لے کر آئیں تاکہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔